علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، قابائے ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات کشتی، باقی خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا پیر و مرشد، شرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئیما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درائے بستراس کری دے کرم کشا، درائے بستراس کری دے کرم کشا، درائے بستراس کری دے کرم کشا۔ آئے کجرز معروف سے قابل مراقبی کر عقیدوں میں محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح النافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں اپنی سچی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آواز سے بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا سب سے پہلے مجھے حق بولنے اور اب تمام حضرات اور خواتین کو حق سننے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا اس کی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ ہم جس کے عرس کے موقع پر جمع ہوئے اس مرد قلندر کی خدمت، عرس مرد قلندر کی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بچانے کے لیے جی اس مرد قلندر نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی بیک وقت آپ محدث بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، آپ قاری بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، آپ فقیہ بھی تھے، یعنی بیک وقت اللہ رب العزت نے آپ کو تمام علوم عطا فرما دیے۔ لکھا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ رب العزت نے 50 علوم عطا فرمائے تھے، 50 علوم عطا فرمائے تھے۔ آپ سائنٹسٹ بھی تھے، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، اور جب باری آتی ہے نعت کی تو آپ نے نعت بھی لاجواب لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تمس فہم تنائی سے بری راؤ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن عشق کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جب محبوب کے آل کی باری آتی ہے تو لکھتے ہیں میرے رضا، پیارے رضا، اچھے رضا، سونے رضا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ نہیں کہا کہ صرف گھرانہ نور کا۔ آپ دیکھیں، آپ ان کے الفاظ پر جائیں، یہ نہیں کہا صرف گھرانہ نور کا، قیامت تک آنے والے کے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کے والوں کے بچوں کے چہرے پر اتنا نور کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اسی شعر کا صدقہ ہے کہ اللہ نے نور عطا فرمایا۔ اسی ایک شعر تمام چیزوں پر پاری امام اہل سنت کے فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر فاطمہ الزہرا کی تعریف بیان کرتے تو لکھ
نور بنت نور، جوزے نور، ام نور، نور بنت نور، جوزے نور، ام نور، نور کی کنیز اللہ روارے کیا نور کا۔ جس وقت امام اہل سنت اس زمین پر نہیں آئے تھے اس وقت 1400 سال کے بعد ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا جس وقت امام اہل سنت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے علم غیب پر تانے دینا شروع کیا۔ جس وقت لوگوں نے نبی کے ناموس رسالت پر بات کی، جس وقت لوگوں نے آخری نبی ہونے پر تانے دیے، اور جس وقت یہ تحریر لکھی گئی تھی، جس وقت یہ بات لکھی گئی تھی کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، جس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ قبر پر چادر نہیں چڑھا سکتے، جس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ قبر پر نہیں جا سکتے یہ شرک ہے، جس وقت کہا گیا تھا نبی ہماری طرح بشر ہے، جس وقت کہا گیا تھا نبی کچھ دے نہیں سکتے، جس وقت کہا گیا تھا نبی ہماری بھائی کی طرح ہے، جس وقت یہ کہا گیا تھا نبی کا علم اور جانور کا علم سیر ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے، اور اللہ نبی کے لیے ہی نہیں لکھا گیا ان لوگوں کی کتابوں میں ثابت کر سکتے کہ اللہ بھی جھوٹا ہے، لکھا گیا اللہ بھی جھوٹا ہے۔ اس وقت اللہ نے ان لوگوں کی کششیں تھی، لوگ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا کوئی مرد کلندر بھیج دے ہمارے ایمان بچانے کے لیے، کوئی مرد کلندر بھیج دے ہمارے عقیدے بچانے کے لیے، کوئی مرد کلندر بھیج دے تیری نبی کی ناموس رسالت کے لیے، کوئی مرد کلندر بھیج دے بزرگوں کے دین بچانے کے لیے مولا بھیج دے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے معجزے کے طور پر، وہ سب پاک کی کرامت کے طور پر اللہ نے بریلی شریف میں امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ بریلی کی سرزمین پر اللہ نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا اور ایسی ناموس رسالت پر پیرا دیا، ایسا ناموس رسالت پر، حضور کی آل پر اور صحابہ کی توحید پر آپ نے ایسا پیرا دیا۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا نے کہ جس نے صدیق اکبر کی وحدانیت اور صدیق اکبر کے ایک ہونے پر اور صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق جس نے لکھا ہے اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ جس وقت صحابہ کو غدار کہا جاتا تھا اس وقت اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر کو اور صحابہ کرام کو یہ کہا ہے کہ یہ صحابہ کرام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ لکھنے والا امام اہل سنت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جس وقت دین پر حملہ ہوا نا اس وقت امام اہل سنت نے اپنی کتابوں سے جواب دیا، اپنی تحریر سے جواب دیا، اور آپ نے تقریباً میری معلومات کے مطابق 1200 کتابیں لکھ ڈالی، 1200 کتابیں۔ بیک وقت آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں، آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم کیا، آپ نے 7 سال یا 9 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ عطا فرمایا، آپ نے 7 سال کی عمر میں 2 کلام تقریر کی، 2 گھنٹے ناموس رسالت پر تقریر کی۔ یہ امام اہل سنت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے رضا نے یہاں تک تعظیم کر کے بتا دیا امام اہل سنت حضور سے وہ عشق کرتے تھے۔ اور جب بھی امام اہل سنت، آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھے ٹائم بہت سوچ دیا گیا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت کو لوگ ان کی تسلیم کی وجہ سے تو جانتے ہیں، امام اہل سنت کو تو لوگ ان کی خدمت کی وجہ سے تو جانتے ہیں، مگر جب بھی نام آتا نہیں امام اہل سنت کا تو عشق نبی کی وجہ سے لوگ جانتے اور پہچانتے نظر آتے۔ حضور کے عشق کے بنا پر آپ سے پوچھا گیا آپ کتنا عشق کرتے ہیں نبی سے؟ آپ نے فرمایا میرا دل اگر چیر کے دیکھا جائے نا تو ایک ٹکڑے پر محمد لکھا ہوگا اور ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ یہ آپ کا عشق ہے۔ آپ جب پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے نا تو آپ نے وہاں حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جا کر بہت التجا کی کہ آقا اپنا دیدار کرا دے، آقا اپنا دیدار کرا دے۔
ہمیں اپنا دیدار کرا دے، مگر یہ دیدار کا شرف مؤثر نہ ہوا۔ جب آپ کے بھائی کی باری آئی حج کرنے کے لیے، آپ کے بھائی کی باری آئی تو آپ اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو آپ کے بھائی کے کان میں کہتے ہیں بھائی حضور کو میرا سلام پیش کر دینا، میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا۔ امام اہل سنت نے اتنا کہنے کے بعد رونے لگے۔ قافلے والے نے کہا امام اتنا کیوں روتے؟ کہا مجھے بھی مدینہ جانا ہے، مجھے بھی مدینہ جانا، اتنا کیوں روتے؟ جب یہ سنا نا تو قافلے والے نے کہا جب تک امام تو نہیں آئے گا تب تک ہم مدینہ نہیں جائیں گے، جب تک آپ نہیں آئیں گے مدینہ نہیں جائیں گے۔ آپ واپس کہے گا میری ماں کی اجازت کے بغیر میں مدینہ نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہاں ماں باپ کے نہ کہنے پر بھی حج کرنے کے لیے دوڑے جاتے ہیں، حج منہ پر مار دیا جاتا ہے، ایسے عمرے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ امام اہل سنت واپس آئے، جب گھر پہنچے ماں کو سلام کیا، آنکھ سے آنسو تھے۔ اماں نے پوچھا اے احمد رضا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے بھی مدینہ جانا ہے، مدینے کی طرف ہے، مجھے بھی مدینہ دیکھنا ہے۔ کہا مجھے پتا تھا تو اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئے گا نا، تو رہ نہیں پائے گا، تو تڑپے گا، میں تیرا بیگ تیار کیا، تو بھی مدینہ چلا جا، تو بھی مدینہ چلا جا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچتے، ایک دن ہوا خواب میں نہ آئے، 2 دن ہوا خواب میں نہ آئے، تیسرے دن آپ اپنے حجرہ اقدس میں اپنے ہوٹل کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو آنکھ لگ گئی اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ حضرت ضیاء بھی تھے، ضیاء الدین بھی تھے آپ کے ساتھ، آپ کے خلیفہ۔ جب تہجد کے لیے اٹھے نا آپ، تو آپ نے ایک نعت تازی لکھی، ایک نعت تازی لکھ دی اور ضیاء الدین سے کہا کہ چلو حضور کو سناتے ہیں۔ آپ یار سبحان اللہ بولو، میں بلوانے کا بھی عادی ہوں، یہ یاد رکھنا۔ ہاں یہ تو نئے تو نہیں پہچان میں آ رہے، ورنہ بلوانا بھی آتا ہے۔ ہاں تو آپ نے نعت لکھی، کہا حضور کو سناتے۔ آپ گئے اور اس تمنا لے کر کہ حضور آئیں گے مجھے دیدار کرائیں گے، حضور آئیں گے مجھے دیدار کرائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے میرا نبی اپنی قبر میں حیات ہے۔ یہ امام اہل سنت کہہ رہے میرا نبی اپنی قبر میں حیات ہے اور میرا نبی ہماری باتیں سنتا ہے۔ یہ اوروں کے مذہب میں ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گئے، ہمارے تو مردے بھی چمپل کی آواز کو سنتے ہیں۔ ہاں ہمارے مردے بھی چمپل کی آواز کو سنتے ہیں، یہ اوروں کے وہاں ہے جو مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے نعت سنائی اور کہتے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے پینے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ نعت سنائی نا پھر بھی حضور آئے نہیں، تو امام اہل سنت اپنے خلیفہ سے کہتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں یار، میں اتنا بڑا ہو گیا کہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اتنا بڑا ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں، میرے اوقات کیا ہے، مجھ سے تو وہ کتے اچھے ہیں، میری اوقات کیا ہے، میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ضیاء الدین لکھتے ہیں بس امام اہل سنت کا اتنا کہنا تھا کہ حضور کے روضہ اقدس کا دروازہ کھلا اور حضور امام اہل سنت کی طرف بڑھ رہے تھے، حضور امام اہل سنت کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں مچل کر کہتے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے۔ علامہ ضیاء الدین کہتے میں نے دیکھا کہ امام اہل سنت حضور کے قدم اقدس پر گر گئے اور آپ گر کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے اور یہ کہنا چاہتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے نا پھر ساری کائنات اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، جو حضور کے قدموں سے ٹچ ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کے قدموں میں رکھی جاتی ہے۔ یاد رکھے بولے والے سن لو، کسی کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے۔ ہاں ان کے پیچھے بھی یہ تو یاد بات ہے، یاد رکھے اعمال کرو گے غلط اس کی سزا ملنی ضرور ہے، ایمان اور عقیدہ پر بدل گیا نا تو اس کی سزا صرف جہنم اور جہنم ہی، صرف جہنم ہی ہے، اس کی سزا اور کچھ نہیں ہے، صرف جہنم ہے۔ تو یاد رکھے امام اہل سنت کا احسان ہے ہم سنیوں پر، اور یہ ابھی کا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہ وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا ہے۔ غوث اعظم نے کیا کیا؟
اہل سنت والجماعت کا وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا. غوث اعظم نے صحابہ کی شان میں لکھا ہے, غوث اعظم نے اہل بیت کی شان میں پیرا دیا ہے, غوث اعظم نے رسول اعظم کی رسالت پر پیرا دیا ہے. وہی کام امام اہل سنت نے کیا ہے. اور جس وقت کنز الایمان کا ترجمہ امام اہل سنت لکھ رہے تھے نا, اس وقت وہ اپنی مرضی سے نہیں لکھا کرتے تھے. لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور سامنے تھے اور امام اہل سنت کا لکھا رہے تھے. اوروں نے تو بہت ترجمہ کیا, آخری بات اوروں نے بہت کیا, یا الحمدللہ کا ترجمہ الگ کر دیا, بسم اللہ کا کہا تو شروع اللہ کے نام سے, مگر امام کے ترجمے پر قربان, پہلے شروع کا لفظ نہیں آیا, پہلے کہا اللہ کے نام سے شروع, اللہ لفظ اللہ پہلے لائے. اس سے امام اہل سنت کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے. باتیں بہت ساری ہے مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ بیان کروں, بس کبھی موقع رہا اور اللہ نے توفیق دی تو اسی موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت کے دین پر قائم رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے, اور اسی مسلک کے ساتھ اللہ موت نصیب فرمائے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے. گفتگو کے دوران کوئی غلطی ہو تو اللہ اس کے حبیب کے صدقے طفل معاف فرمائے. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ سب بھی توبہ کر لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.